السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی کے لیے کوئی چیز لاتا تو کہتا جاؤ امی کو بھی دے دو، امی کے لیے کچھ لاتا تو کہتا امی اس کو بھی دینا۔ بیوی کو لگتا کہ امی نے اپنی خوشی سے دی ہے اور امی کو لگتا کہ بہو نے اپنی خوشی سے دی ہے۔ محسوس کرتا کہ بھائیوں کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو خود اپنے پیسوں سے لاتا، بیوی کو کہتا جاؤ دے آؤ، اور محسوس نہ ہونے دینا کہ تمہارا شوہر لایا ہے، بلکہ ان کو ایسا لگے کہ آپ لائی ہو۔ ماشاءاللہ کئی سال ہو گئے، میری ماں اور میری بیوی آپس میں ایسی بنتی جیسے ماں بیٹی ہوں۔ ایک دوسرے کے بغیر ایک دن بھی رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک دن کے لیے مائکے جانا ہو تو امی سے گلے مل کر جاتی ہے، بھائی اگر کچھ لائیں تو مجھے دینے سے پہلے بھابھی کو دیتے ہیں، وہ بھی تو ہمارے لیے چیزیں لاتی ہیں۔ میرے بھائی اور میری بہن کی میری بیوی سے ایسی دوستی جڑ گئی کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں گھر میں کوئی مہمان ہوں، باقی لوگ آپس میں بہن بھائی ہیں۔ بیوی کپڑے دھوتی تو امی کو کہتا امی ذرا ہاتھ لگوا دینا، امی اگر سلائی کر رہی ہوں تو بیوی کو کہتا امی کے ساتھ ذرا ہاتھ لگوا دینا تاکہ اس کا کام جلدی ہو جائے۔ بہن کھانا پکا رہی ہو تو بیوی کو کہتا ہوں ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی رہو، کھانا بھی پک جائے گا، میری بہن بور بھی نہ ہوگی۔ اگر بیوی کھانا پکا رہی ہو تو بہن کو کہتا کہ جاؤ اس سے کچھ باتیں کرو، وہ اکیلی ہے تو بہت جلد بور ہو جاتی ہے۔ اب ماشاء اللہ، اللہ پاک نظر بد سے بچائے، دونوں کی دوستی ایسی ہو گئی کہ شاید ہی ایسا کوئی کام ہو کہ وہ اکیلی کرتی ہوں، ورنہ سب کام مل کر کرتی ہیں۔ اگر مجھے بھوک لگی ہے اور بھائیوں کو بھی تو بیوی کو کہتا پہلے میرے بھائیوں کو کھانا دو، مجھے بعد میں دینا۔ عید پر بھائیوں کے کپڑے میں اپنے پیسوں سے لاتا، بیوی کو کہتا کہ تم کہنا کہ امی نے پیسے دیے تھے اس لیے آپ کے کپڑے لائی ہوں۔ بیوی جب مائکے جاتی تو میری امی اس کی پیٹھ پیچھے اس کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی تھی، اکثر کہتی کہ میں نے نہ جانے کون سے اچھے کام کیے تھے جو اتنی اچھی بہو ملی۔ بیوی میرے ساتھ اکیلی بیٹھی ہو تو خدا کی قسم اکثر کہا کرتی ہے نہ جانے کون سے اچھے کام کیے تھے جو اتنی اچھی ساس ملی ہے۔ میرا آپ لوگوں کو یہ سب بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے، اگر بنیاد اچھی رکھی گئی ہو تو گھر کئی سال تک مضبوط رہتا ہے۔ بیوی کے گھر میں آتے ہی الگ سلوک ہو، برا برابر کا سلوک نہ ہو تو وہ گھر جلدی گر جاتے ہیں، جلد ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ کوئی بھی ساس یہ نہیں چاہتی کہ میری بہو مجھ سے لڑے، اور کوئی بھی بہو یہ نہیں چاہتی کہ میری ساس مجھ سے لڑے، مگر شوہر کی غلطیوں کی وجہ سے ساس بہو کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، دوسرا شوہر کی بے وقوفی کی وجہ سے کسی ایک کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ قصور سب سے زیادہ شوہر کا ہی ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ شادی کر لی تو بس سب سے خواہشات پوری ہو گئی، سب کچھ اب خود ہی چلے گا، بیوی اور امی خود ہی آپس میں ایسی دوستی بنائیں گی، کبھی نہیں۔ شادی کے بعد شوہر کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ تم کسی کے گھر سے کسی کے جگر کا ٹکڑا لائے ہو، تمہیں کیا علم اس کو ماں باپ نے کتنے لاڈ پیار سے پالا ہے، تمہیں کیا پتہ عورت کتنی حساس اور نازک ہے، تمہیں بس اتنا پتہ ہے کہ رات گزار لی ہے، صبح کام پر جانا ہے، بس باقی گھر خود ہی چلتا رہے گا۔ نہیں میرے بھائی نہیں، جس پودے کو پانی نہ دیا جائے وہ سوکھ جاتا ہے، جس گھر کو ٹائم نہ دیا جائے، ہر اچھے برے کا خیال نہ رکھا جائے، وہ گھر بھی مرجھائے ہوئے پھولوں کی طرح ہوتا ہے۔ کوشش کریں ہر لمحہ خوشیاں بانٹیں۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لازمی شیئر کریں، اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔